بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخلوق ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے، لیکن کچھ اللہ کے بندے خاص ہوتے ہیں، اور ان خاص اللہ کے بندوں کی کچھ علامات ہیں، جن میں سے دو کا تذکرہ آج ہم اپنے قرآن مجید کے سبق کی روشنی میں کریں گے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ معزز خاتم حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الفرقان آیت مبارکہ ہے 63۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وعباد الرحمن، اور رحمان کے سچے بندے، الذین وہی ہیں، یمشون جو چلتے ہیں، علی الارض زمین پر، ہونا نرمی کے ساتھ، وَإِذَا اور جب خاطبہم ان سے مخاطب ہوتے ہیں، الجاہلون جاہل، قالوا تو کہتے ہیں، سلاما سلام ہے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ رحمان کے سچے بندے وہی ہیں جو زمین پر مصلحت کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہونن سے مراد سکینت، وقار، بغیر تکبر، بغیر جبر کے چلنا ہے۔ سورۃ الاسراء کی 37ویں آیت مبارکہ اس کی تائید میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے۔ رب کائنات فرماتے ہیں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ آپ زمین پر اکڑ کر مت چلو، کیونکہ تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی علامات میں سے ہے کہ ان کی چال میں تواضع، عاجزی، مسکینی اور فروتنی ہوتی ہے، تکبر، تجبر، فساد اور اکڑ فو نہیں ہوتی۔ اور اس کے لیے پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ طور پر حکیم لقمان کی وہ بات جو انہوں نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہی تھی، اس کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور وہ یوں ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو ایسے لگتا کہ جیسے آپ علیہ السلام بلندی سے اتر رہے ہوں اور زمین کو لپیٹ رہے ہوں۔ پھر امام صاحب نے یہاں ایک جملہ ذکر فرمایا ہے، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُمْ يَمْشُونَ كَالْمَرْضَى مِنَ التَّصَانُعِ تَصَنُّعًا وَرِيَاءً۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان بیماروں کی طرح چلے، دکھاوا، بناوٹ اور نمود و نمائش کرتے ہوئے۔ اور پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
بعض سلف اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ انسان دکھاوا کرے کہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ چل رہا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ بڑا ڈھیلا ڈھیلا چل رہا ہے، تو فرمایا ما بالک انت مریض، تمہیں کیا بھائی، کیا تم بیمار ہو؟ کہنے لگا جی نہیں، اے امیر المومنین میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو فرمایا میرا کوڑا منگواؤ، زمین پر قوت کے ساتھ چلو ورنہ میں تمہیں کوڑے ماروں گا۔ یہاں پر نرمی سے چلنے سے مراد سکون اور وقار ہے۔ اس مناسبت سے پھر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لے کر آئے ہیں جو صحیح بخاری میں 636ویں ہے۔ فرمایا جب تم نماز کے لیے آؤ تو دوڑ کر نہ آؤ بلکہ سکون کے ساتھ آؤ، اور جو تمہیں جماعت کے ساتھ مل جائے ادا کر لو، جو فوت ہو جائے اسے پوری کر لو۔ پھر اسی حوالے سے امام حسن بصری کا قول نقل فرمایا ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ بڑا وجیح ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے اس حوالے سے بڑی عمدہ بات بیان فرمائی کہ مومنوں کی آنکھیں، ان کے کان اور ان کے ادا جھکے ہوئے اور رکے ہوئے رہتے ہیں، یہاں تک کہ عام بے وقوف آدمی انہیں بیمار سمجھ لیتا ہے، حالانکہ وہ بیمار نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا بندہ اللہ کے ڈر سے جھکا جھکا چلتا ہے۔ ویسے وہ تندرست ہوتا لیکن دل اللہ کے خوف سے پر ہوتا ہے، صرف آخرت کا خوف دنیا کی طلبی سے اور دنیاوی ٹھاٹ باٹ سے انہیں روکے ہوئے ہوتا ہے، اور یہ قیامت کے دن کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں غم سے نجات عطا فرمائی۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ انہیں دنیا میں کھانے پینے کا غم لگا رہتا ہے، جس طرح کہ ہمارے ہاں ایک جملہ ہے کہ جی کھائیں گے کہاں سے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے جو بندے ہیں ان کو آخرت کا خوف ستاتا ہے، اور پھر دنیا کا کوئی غم ان کے پاس نہیں پھٹکتا، آخرت کا کھٹکا ان کو ہر وقت لگا رہتا ہے۔ جنت میں لے جانے والے کسی کام کو وہ اپنے لیے بوجھ اور بھاری نہیں سمجھتے، ہاں جہنم کا ڈر اور جہنم کا خوف انہیں رلاتا رہتا ہے، اور یہ حقیقی اللہ والوں کی نشانی ہوتی ہے۔ اب اگلی بات جو رب کائنات نے یہاں بیان فرمائی ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، بڑی قیمتی بات ہے کہ جب جاہل لوگ ان کے ساتھ الجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان کی جہالت کے مقابلے میں جہالت کا مدارا نہیں کرتے، بلکہ درگزر سے کام لیتے ہوئے معاملے کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ اپنی زبان سے صرف اور صرف اچھی بات ہی کہتے ہیں، جس کا سب سے بڑا ثبوت امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل ہمارے سامنے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب کوئی جاہل الجھنے کی کوشش کرتا ہو تو آپ بڑی بردباری کے ساتھ اس کو جواب دیتے۔ سورۃ القصص 55ویں آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، جب اللہ کے بندے کوئی فضول بات سن لیتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہم تمہیں سلام کر رہے ہیں، ہم جہلاء کے ساتھ الجھ کر اپنا وقت اور صلاحیتیں ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ ایک اور روایت جو کہ مسند احمد بن حنبل میں ہے، دار المعرفہ کا معروف جو طبع ہے اس کی 5ویں جلد کا
545واں صفحہ ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ روایت لے کر آئے ہیں، اور یہ روایت حسن لغیر ہی ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی شخص نے دوسرے کو برا بھلا کہا، لیکن اس نے پلٹ کر جواب دیا کہ تجھ پر سلامتی ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں کے درمیان فرشتہ موجود تھا جو تمہاری طرف سے گالیاں دینے والے کو جواب دیتا تھا۔ وہ گالی جو یہ بدبخت تمہیں دیتا تھا، فرشتہ کہتا تھا یہ نہیں بلکہ تم، اور جب تم کہتے تھے کہ تم پر سلامتی ہو تو فرشتہ کہتا اس پر نہیں بلکہ تم پر سلامتی ہو، تم ہی اصل میں سلامتی کے پورے حقدار ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ جہلاء کے ساتھ الجھ کر انسان کو اپنی زبان گندی نہیں کرنی چاہیے۔ امام مجاہد بن جبر کا قول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ سلامن سے مراد یہ ہے سدادن، یہ بڑی قیمتی بات ہے۔ سدادن سے مراد کیا ہے کہ بھئی جان چھوڑو، معاملے کو ختم کرو۔ امام سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا قول ہے ردوا معروفا من القول، کہ ہر بری بات کا بھی وہ اچھے طریقے سے جواب دیتے ہیں۔ اور امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ سلامن کا معنی یہ ہے کہ جہالت کے مقابلے میں جہالت کا مظاہرہ نہ کیا جائے، بلکہ جہالت کے مقابلے میں ایک آدمی نے اگر اپنی اوقات دکھائی ہے تو ہم اسے پھر اپنی اوقات دکھائیں۔ آج کا سبق تفسیر ابن کثیر تک محدود، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آنے والے سبق میں ہم دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیں گے۔